دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ وطر کے بعد کسی قسم کی نماز نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی نماز پڑھ لی تو وطر ختم. وطر رات کی آخری نماز ہونی چاہیے. دوسری نظریہ یہ ہے کہ وطر کے بعد نفل وغیرہ پڑھ سکتا ہے. تو امام طحاوی رحمہ اللہ اس کو دلیل پیش کریں گے اور تبصرہ فرمائیں گے. پہلی حدیث ہمارے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور دو سندوں کے ساتھ، بلکہ 4 سندوں کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گی، 4 اسانید کے ساتھ. وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا اسباط عن مطرف عن ابي اسحاق عن عاصم بن زمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في اول الليل وفي وسطه وفي آخره ثم ثبت له الوتر في آخره. رسول اللہ علیہ السلام رات کے اول حصے میں، درمیان حصے میں، آخر میں وتر پڑھا کرتے تھے. یہ بات ثابت ہوئی کہ وتر آخر رات میں ہی پڑھیں گے. تو اب وتر رات کے آخری حصے ہی میں ہے. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر وعفان قال حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأني غير مرة قال سمعت عاصم بن زمرة يحدث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق فذكر بإسناده مثله. وبه قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل وقال مرة أخرى أخبرنا أبو إسرائيل عن السدي عن عبد خير قال خرج علينا علي ونحن في المسجد. حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ہم مسجد میں تھے. فقال أين السائل عن الوتر، وتر کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ فانتهينا إليه، ہم ان کے پاس چلے گئے. فقال إن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يوتر أول الليل، حضور علیہ السلام رات کے اول حصے میں وتر پڑھا کرتے تھے. ثم بدا له، پھر ان کو یہ خیال آیا، فاوتر وسطه، درمیان میں وتر شروع کر لی. نئی بات ان کے سامنے آ گئی، اللہ کی طرف سے نیا حکم آیا. ثم ثبت له الوتر في هذه الساعة، اور پھر ان کے لیے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس گھڑی میں نماز پڑھیں. وذلك عند طلوع الفجر، اور یہ طلوع فجر کے وقت تھا جب حضرت علی آئے تھے. وذلك عند طلوع الفجر کا مطلب سمجھ لیں. طلوع فجر کے وقت حضرت علی آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے بظاہر کہ وتر کو طلوع فجر کے بعد پڑھا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ طلوع الفجر سے مطلب ہے طلوع فجر کا قریب کا وقت، طلوع فجر سے پہلے، طلوع فجر کے قریب ترین وقت کو انہوں نے طلوع الفجر سے تعبیر کیا. وهذا عندنا على قرب طلوع الفجر. یہ جو وذلك عند طلوع الفجر ہے، یہ محمول ہے ہمارے ہاں اس بات پر کہ طلوع فجر کے قریب کے وقت پر، قبل ان يطلع، قبل اس کے کہ طلوع فجر ہو جائے. حتى يستوي معنى هذا الحديث ومعنى حدیث عاصم بن زمرہ، تاکہ اس حدیث کا معنی اور پہلی حدیث جو عاصم بن زمرہ کی ہے دونوں کا معنی باہم برابر ہو جائے. کیونکہ وہاں رات کے آخری حصے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں عند طلوع الفجر کی بات ہو رہی ہے. طلوع الفجر کا وقت رات نہیں ہے اور رات کا وقت طلوع فجر نہیں ہے. تو دونوں کی تطبیق کی شکل یہ ہوگی کہ طلوع الفجر جو عند طلوع الفجر جو فرمایا ہے اس سے مراد ہے طلوع فجر کے قریب ترین وقت کو کہا ہے انہوں نے، اور رات کا آخری حصہ ہی مراد ہے، طلوع فجر سے پہلے کا وقت مراد. تو آخر اللیل اور عند طلوع الفجر دونوں حدیثیں پھر ایک معنی دیتی ہیں. تعارض دونوں کا ختم ہوا. قال ابو جعفر فذهب قوم، قوم گئی ہے الى اس بات کی طرف کہ ان الوقت الذي ينبغي ان يجعل فيه الوتر والسحر، وہ وقت جس میں وتر ہونی چاہیے وہ سحری کا وقت ہے. وَأَلَّا يُتَطَوَّعَ بَعْدَهُ، اس کے بعد نفل نہ پڑے جائے.
وَإِنَّ مَن تَطَوَّعَ، اور بے شک بات یہ ہے، وَأَنَّ مَن تَطَوَّعَ، اور یہ قوم اس نظریے کی طرف بھی گئی ہے کہ من تطوع بعدہ، جس نے اس کے بعد نفل پڑھے، فقد نقضہ، اس نے اس وطر کو توڑ دیا، وعلیہ ان یعید وطرا آخر، اور اس کے ذمہ ہے کہ ایک اور وطر پڑھ لے۔ واحتجوا فی ذلک بتأخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر الی آخر اللیل، اس سلسلے میں انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی تاخیر سے استدلال کیا ہے رات کے آخری حصے تک وطر کے معاملے میں۔ وبما روی عن جماعت من اصحابہ من بعدہ انہم کانوا یرون ان من تطوع بعد وطرہ فقد نقضہ، ان احادیث سے استدلال کے ساتھ ساتھ ان روایتوں سے بھی استدلال ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی ایک جماعت سے یہ بات مروی ہے حضور علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جس نے وطر کے بعد نفل پڑھ لے تو اس نے وطر کو توڑ دیا، وطر کی نماز کا وطر ہونا ختم ہو، وطر کی نماز پڑھی۔ ذلك ما حدث ابو بکر، اور اس سلسلے میں جن صحابہ کو انہوں نے پیش کیا ہے ان صحابہ کی روایت آپ پیش کر رہے ہیں کہ قال حدثنا عن ابن طلحة ان عثمان رضی اللہ عنہ قال، حضرت عثمان رضی اللہ کا عمل بتاتے ہیں کہ وہ اول المعراج کے پہلے حصے میں وطر، جب رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہوں تو ایک رکعت پڑھ لیتا ہوں، ایک رکعت نبہا الا بخلوص اظن مشابہت اونٹوں کے ساتھ ملانا، یعنی اکیلی رکعت کو میں پچھلی تین رکعتوں کے ساتھ جوڑ کر رکعتیں 4 کر لیتا ہوں، یہ مطلب ہے۔ جیسے اونٹنی باہر سے آئی اور اونٹوں کی جماعت کے ساتھ جڑ گئی، اسی طرح یہ رات کے آخری حصے میں کسی موقع پر جب وطر 3 رکعت پڑے ہوتے ہیں، رکعت پڑھ لیتا ہوں، اس ایک کو وطر کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں تو وطر کی 3 رکعت نفل بن جاتے ہیں، پھر وطر سے پڑھتا ہوں، کہنے کا مطلب یہ۔ وبه قال حدثنا ابن مروق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمر فذكر باسناده مثله، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ روایت دوسری سند سے بھی ہے جس کی یہ سند ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابن ابي ذئب عن عمران بن بشير عن ابيه عن سعيد بن المسيب ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كان يفعل ذلك، ابو بکر صدیق بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ جب وہ کہیں اگر نماز پڑھ لیتے وطر کی رات کے شروع والے حصے میں اور پھر سو جاتے اور رات کے دوسرے حصے میں آخری حصے میں جاگ جاتے تو ایک رکعت پڑھ لیتے تاکہ وہ وطر کی 3 رکعتیں 4 ہو جائیں، اور پھر وطر کو آخر میں پڑھتے نوافل وغیرہ کے بعد۔ 2 صحابہ کرام کا عمل سامنے آیا، اس کو پیش کرتے الوطر علی 3 انواع میں رجل اوتر اول اللیل مستيقظ، ایک آدمی رات کے اول حصے میں سو جائے پھر بیدار ہو، اول حصے میں وطر پڑھ کے سو جائے۔ رجل اوتر، اس نے وطر پڑھے اول اللیل، رات کے اول حصے میں سو گیا، ثم مستيقظ، اس کے بعد بیدار ہوا، فصلى رکعتين، اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی۔ دوسرا آدمی ورجل اوتر اول اللیل فاستيقظ فوصل الى وطره، رات کے اول حصے میں وطر پڑھ کے سویا پھر بیدار ہوا، اس نے اس کی اب اتنی جو سابقہ وطر نماز ہے اس کے ساتھ 1 رکعت ملا دی، رکعتن، اس کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی، ثم اوتر، پھر آخر میں وطر پڑھے۔ اور تیسری قسم رجل آخر
کہ اس نے اپنے وطر کو آخر لیل تک پہنچا دیا. تو اس طرح کی وطر کی شکل ہے. تو اب اس میں بھی وطر رات کے آخری حصے میں اس کا ذکر آ چکا، تو وطر کو آخر میں ہی رکھنا ہوگا. اس کے بعد وبی قال حدثنا محمد بن بحر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حمام عن قتادة ومالك بن دينار عن خلاس قال كنت جالسا عند عمار رضی اللہ عنہ میں حضرت عمار کے پاس تھا. فاتاه رجل فقال له كيف توتر، کس طرح وطر پڑھتے ہو؟ قال ترضى بما اصنع، تم راضی رہو گے جو میں کرتا ہوں؟ قال نعم، اس نے کہا بالکل مطمئن ہو جاؤں گا. قال میرا خیال قتادہ نے کہا تھا قال فی حدیثه فإني أوتر بليل بخمس رکعات، میں رات کو وطر 5 رکعت پڑھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. فإذا قمت من الليل شفعت، جب رات کے کسی حصے میں اٹھتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک رکعت کو جوڑ کر طاق کو جفت بنا دیتا ہوں، شفع بنا دیتا ہوں. وبه قال حدثنا حضرت عمار کا مسئلہ یہ ہمارے سامنے آیا. اب اگلی بات حضرت عبداللہ بن عمر کی. وبه قال حدثنا ابو بکرة قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابن ابي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنهم قال من اوتر، جس نے وطر کی نماز پڑھی فبدا له ان يصلي، پھر اسے خیال آیا کہ مزید نماز پڑھے، فلیشفع الیہا باخرى، وطر کے ساتھ ایک اور رکعت جوڑ دے تاکہ بعد میں وطر پڑھ سکے. اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے. وبه قال حدثنا ابو بکرة قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابو اسحاق عن مسروق قال قال ابن عمر رضی اللہ عنہم شیء افعله برأیی، ایک کام میں اپنی رائے کرتا ہوں، لا ارویہ، میں اس کی روایت نہیں کرتا. روایت پیش کی جو اوپر گزری کہ رات کے اول حصے میں جس نے نماز وطر کی پڑھی، وطر کی نماز پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ مزید نماز پڑھے تو ایک رکعت جوڑ دیتا جو وطر ہے وطر ہونا ختم ہو رہا ہے. یہ نقل ہوئی. اب فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق اپنے طور پہ فرماتے ہیں کہ وکان اصحاب ابن مسعود یتعجبون من صنیع ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں کو حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس فعل پر تعجب ہوتا تھا. وہ یہی کام کرتے تھے، رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے وطر. وبه قال حدثنا ابو بکرة قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي الحارث الغفاري عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ عنہم ان رجلا استفتاه، ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، فتویٰ پوچھا، رجل، ایک شخص کے بارے میں، اور وہ شخص کون تھا جس کے بارے میں سوال ہوا؟ اوتر اول اللیل ثم نام، رات کے اول حصے میں اس نے وطر کی نماز پڑھی پھر سو گیا، اور مقامہ پھر اٹھا. کیف یصنع، کیسے کرے گا؟ پھر قال یتمها 10، ان کو 10 رکعت پوری کر دے گا، 10 رکعت بنا دے گا، کیونکہ اس نے مثلا اگر 9 رکعت نماز پڑھی تھی اور 3 رکعت آخر میں وطر کی تھی تو ایک رکعت پڑھ کے ان کو 10 کر دے. وقد روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ خلاف هذا القول، یہاں پر تنبیہ فرماتے ہیں امام طحاوی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول تو آپ نے پڑھ لیا، اس کے خلاف بھی قول ہے، اس کے بعد اپنے موقع پر آ جائے گا. تو یہ جو احادیث مبارکہ پیش کی اور صحابہ کرام کا عمل پیش کیا اور ان کے فتووں کو پیش کیا، ان سے یہ نتیجہ نکلا کہ وطر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، وطر رات کے بالکل آخری حصے میں ہونی چاہیے. صلاۃ الوطر کو بالکل آخر میں رکھنا ہے. اگر کسی نے کچھ پڑھا تو اس کا وطر ہونا ختم ہو جائے گا، وطر کے بعد میں پھر پڑھنا پڑے گا. اور بہتر یہ ہے کہ درمیان میں اگر سو گیا ہے اور اٹھ جائے اور نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو ایک رکعت پڑھ لے تاکہ گزشتہ وطر کا وطر ہونا ختم ہو جائے اور وہ نفل نماز بنے، اور وطر کا 3 ہونا ختم ہو کر 4 ہو جائے گا، اور بعد میں پھر آخر میں وطر پڑھ لے. یہ نظریہ جن بزرگوں کا ہے، عامر بن میمون ہے، امام مکحول ہے، اسحاق بن راہویہ ہے،
ان بزرگوں کی رائے ہے، آپ کے محشی نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون، دوسرے لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ وطر کے بعد نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نفل پڑھنے سے وطر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وطر ہی رہیں گے۔ تو فرماتے ہیں وخالفهم فی ذلک آخرون فقالوا لا بأس بالتطوع، نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بعد الوطر، وطر کے بعد۔ ولا يكون ذلك، اور یہ نفل پڑھنا نہیں بنے گا ناقض للوطر، وطر کے لیے ناقض نہیں بنے گا۔ ورووا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، ان بزرگوں نے حضور علیہ السلام سے روایتیں پیش کی ہیں، انہیں پیش کر رہے ہیں اب۔ پہلی روایت، ما حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلي قال حدثنا الاوزاعي، یہ عبداللہ البابلتی ہے، قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي عائشة رضي الله عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رکع رکعتين بعد الوتر، وطر کے بعد حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی، قرأ فيهما فلا قام فقد پڑھی اور بیٹھ کر پڑھی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت، وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث عن ابي غالب عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے وطر کے بعد بیٹھنے کی حالت میں، یقرأ فیہما اذا زلزلت وقل یا ایھا الکافرون، ان دونوں میں قرات کرتے تھے سورہ زلزال کی اور قل یا ایھا الکافرون کی۔ بیٹھنے کی حالت میں وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی گئی ہیں، ثبوت آ گئے۔ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں فقال ان هذا السفر، یہ والا جو سفر ہے یہ مشقت بھی ہے اور بوجھ بھی ہے، بس اگر تم میں سے کسی نے وطر کی نماز پڑھ لی تو 2 رکعتیں پڑھ لی وطر کے بعد، فلیرکع، فا جو ہے یہ بات کے لیے آتی ہے، ترتیب کے لیے، پہلے وطر بعد میں 2 رکعتیں۔ اگر سفر کے دوران بعد میں بیدار ہوا تو تہجد پڑھ لے گا، اگر بیدار نہ ہو سکا وہ الا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو حضور علیہ السلام کا حکم بھی سامنے آیا، حضور کا فعل بھی سامنے آیا کہ وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی گئی ہیں، اور پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے آپ علیہ السلام نے۔ فہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوتر، یہ نظر آیا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد نفل کی نماز پڑھی ہے، بے رکعتین، وہ 2 غلط، اس چیز نے آپ کے وطر کو نہیں توڑا،
میں پڑھ لی. هذا اولا مما تأوله اہل المقالۃ الاولى. کہتے ہیں یہ والی روایتیں اولا ہیں ان روایتوں کے مقابلے میں جن کو اختیار کیا ہے پہلے مقالے والوں نے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے معنی سے دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی وتر کی نماز سحری تک پہنچ گئی تھی. مع ان ذلك ايضا ليس فيه خلاف عندنا. لہذا کہتے ہیں ہمارے ہاں اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وتر کو سحری کے وقت پڑھا جائے، اور سحری کے وقت پڑھنے کے بعد اس کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتا ہے آدمی فجر سے پہلے. یعنی حضرت علی کی روایت کی توجیہ بھی ممکن ہے کہ سحری کا قریب حضور نے وتر پڑھی ہے. ہم کہتے ہیں سحری کا قریب پڑھی ہوگی، لیکن اتنا وقت ہوگا جس میں 2 رکعت پڑھ سکے ہوں گے. یعنی وہاں 2 رکعتوں کا ذکر نہیں کیا، تو ذکر نہ کرنے سے نہ ہونا ذکر کی بات کہ اس حدیث خالف ہے بھی نہیں. لأنه قد يجوز أن يكون وتره ينتهي السحر، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی وتر سحری کے قریب فجر سے پہلے. فإن قال قائل يحتمل أن يكون هاتين كالركعتين هما ركعة الفجر. اگر کسی نے اعتراض کیا، یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ سحری تک پہنچنے کے بعد جب حضور علیہ السلام نے وتر کی نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں وہ فجر کی 2 رکعتیں ممکن ہے وہ ہوں، تو یہ صلاۃ اللیل تو نہ ہو سکی، رات کی نماز نہ ہو سکی. تو قیل له، یعنی آپ حضرات جو پیش کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا صحابہ کرام کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، ممکن ہے وہ فجر کی سنتیں وتر کے بعد سحری کے وقت رات کے بالکل آخر میں وتر کی نماز پڑھ لی، طلوع فجر کے بعد سنتیں پڑھ لی، ممکن ہے یہ مسئلہ ہوا ہو. تو آپ کو کیسے اصرار ہے کہ یہ نفل ہی ہے اور پھر وہ قیام اللیل ہی ہے، رات ہی کی نماز ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ 2 وجہ سے یہ سوال غلط ہے. وتر کے بعد کی 2 رکعتیں جو حضور نے پڑھی ہیں ان کو فجر کی سنت قرار دینا 2 وجہ سے غلط ہے. ایک وجہ یہ کہ سعد بن ہشام کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے اصل میں سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے پڑھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رات کی نماز کے بارے میں بتایا کہ وتر کے بعد 2 نفل پڑھتے تھے بیٹھ کر. تو اس روایت کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ حضور نے جو وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ طلوع یعنی فجر کی سنتیں نہیں، یہ رات کی نماز ہی ہے، قیام اللیل ہی ہے اور نفل. دوسری وجہ زیادہ واضح ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان 2 رکعتوں میں قیام کو چھوڑ کر بیٹھ کر یہ نماز پڑھی ہے، اور یہ اصول ہے کہ صحت مند آدمی، قیام پر قادر آدمی فجر کی سنتوں کے اندر قیام پر قادر ہو، وہ بیٹھ کر یہ سنتیں نہیں پڑھے گا، کھڑے ہو کر پڑھے گا. اب حضور علیہ السلام نے جو بیٹھ کر پڑھی ہے وہ نماز وہی ہو سکتی ہے جس کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو. یعنی پوری نماز بھی اگر چھوڑ دے تو کوئی حرج نہ ہو. تو جب پوری نماز کا چھوڑنا ممکن ہے وتر کے بعد نہ پڑھے نفل، تو اگر پوری نماز چھوڑنا ان کے لیے جائز ہے تو اس میں قیام بطریق اولا جائز ہے، تو انہوں نے قیام کو چھوڑ کر بیٹھ کر وہ نفل پڑھے. تو بیٹھ کر پڑھنا یہ بتاتا ہے کہ یہ رات کے نفل ہے، اور فجر کی سنتوں میں یہ گنجائش نہیں ہے، ان کو چھوڑنا جائز نہیں، تو ان میں قیام کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. فن قال قائل، اگر کسی معترض نے یہ کہا یحتمل، احتمال رکھتی ہے یہ روایتیں ان یکون تین کر رکعتین، یعنی 2 رکعتوں میں یہ احتمال ہے، یہ 2 پڑھی ہے حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں، ہمارا رکعت الفجر، یہ فجر کی 2 رکعتیں ہو. فلا يكون ذلك من صلاة الليل،
تو یہ 2 رکعتیں صلاۃ اللیل میں سے نہ ہوئی، لہذا وطر کے بعد رات کی نماز میں سے کوئی نماز نہیں ہے۔ قیل لہو، اس معترض سے کہا جائے گا کہ یہ چیز لا یجوز ذالک من جہتین، 2 وجہ سے یہ جائز نہیں۔ پہلی جہت فلان سعد بن ہشام انما سأل عائشہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ہشام نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا، اور وہ ابھی آواز آ نہیں رہی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا رسول اللہ علیہ السلام کی صلاۃ اللیل کے بارے میں، فکان ذلک منہا جوابا لسؤالہ، تو یہ بات جو اوپر گزری ہے یہ ان کے سوال کا جواب ہے، وہ اخبار منہا، اور ان کی طرف سے خبر ہے، ایاہ سعد بن ہشام کو، عن صلاتہ باللیل، کہ حضور رات کی نماز پڑھتے تھے، کیف کانت، کس کیفیت کے ساتھ، یعنی حضور علیہ السلام کی رات کی نماز کس کیفیت والی تھی۔ اس میں صلاۃ اللیل کا سوال تھا اور صلاۃ اللیل کے بارے میں جواب ہے، صراحت موجود ہے، تو فجر کی سنت قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ انہ لیس لأحد ان یصلی رکعتي الفجر جالسا وهو یطیق القیام، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھے بیٹھ کر، درا حال ہے کہ وہ قیام پر قدرت رکھتا ہو۔ وجہ لأنہ بذلک تارک لقیامہما، کیونکہ بیٹھ کر سنتیں پڑھنے سے ان دونوں کے قیام کا تارک بنے گا۔ وإنما يجوز أن يصلي قاعدا وهو يطيق القيام ما له ألا يصليه البتة، اور بلا شبہ جائز ہے نماز پڑھنا بیٹھ کر اس حالت میں کہ کھڑے ہونے پر قدرت ہو، ما لہو، وہ نماز کہ اس نمازی کے لیے گنجائش ہو کہ اللہ یصلیہ البتہ، کہ وہ اس نماز کو ہرگز پڑھے ہی نہ، بالکل ہی یا چھوڑ دے۔ تو جس نماز کے چھوڑنے کی گنجائش ہو اس میں قیام کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ وَيَكُونُ لَهُ تَرْكُهُ، اور اس کے لیے اس کا ترک کرنا، ہاں، فَهُوَ كَمَا لَهُ تَرْكُهُ، تو جیسے اس کے نماز کا چھوڑ دینا، بکمال ہی، پوری طرح نماز چھوڑ دینا جیسے اس کے لیے جائز ہے، تو یکون لہو ترک القیام فیہ، تو اس کے لیے قیام کا چھوڑ دینا بھی گنجائش رکھے گا۔ فاما ما لیس لہ ترکہ، جس نماز کا چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، فلیس لہ، بس اس کے لیے جائز نہیں ہے، ترک القیام فیہ، کہ اس کے اندر قیام کو چھوڑ دے۔ تو فجر کی سنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، تو ان میں طاقت رکھنے کے باوجود قیام کا چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے، اور رات کے جو نوافل ہیں ان کا چھوڑنا جائز ہے، تو قیام کو بھی اس میں چھوڑ سکتے ہیں۔ فثبت بذلک، اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے وطر کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں بیٹھ کر پڑھی ہے، تو بیٹھ کر پڑھنا بتاتا ہے کہ یہ رکعتیں نفل تھی، نہ پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پڑھ لی اور قیام کو چھوڑ دیا تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ فثبت بذلک انتین کالرکعتین اللتین تطوع بہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 رکعتیں جو رات کی تھی، یعنی یہ جو رکعتیں تھی نفل کے وطر کے بعد، یہ دراصل نفل کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نفل کے وطر کے بعد پڑھی ہے، اور کانتا من صلاۃ اللیل، تھی بھی رات کی نماز میں سے۔ وفی ذلک ما وجب به قول الذین لم يروا بالتطوع فی اللیل بعد الوتر بأسا، اور اس چیز سے، اور اس میں وہ چیز موجود ہے جس سے ان لوگوں کی بات ثابت ہوتی ہے جو رات کے اندر وطر کے بعد نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے، اور اس کے ذریعے سے وطر کے نقص کے قائل بھی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وطر کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضا ما قد ذكرناه عنه في حديث ثوبان،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ما فی ذالک اس معاملے میں موجود ہے آپ کا قول جو دلالت کرتے اس بات پر جو کچھ ہم نے حضرت ثوبان کی حدیث میں ذکر کیا ہے، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وطر کے بعد 2 رکعت پڑھ لو، جاگ سکے تو نفل پڑھ لو گے، نہیں جاگ سکے تو یہی آپ کے لیے نفل بن جائیں گی وطر کے بعد، یعنی وہ تو رات کے شروع میں وطر پڑھنے کا حکم ہے اور اس کے بعد کے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے، وہ تو واضح قرینہ ہے کہ وطر کے بعد جو رکعتیں پڑھی گئی ہیں وہ نفل ہی ہیں، قیام اللیل کی نماز ہے، صبح کی سنتیں نہیں ہیں۔ وقد حدثنا عمران بن موسى الطائي وابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد وقال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا علي بن الجاري قال أخبرنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه رضی اللہ عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وتران فی لیلۃ، 2 وتر ایک رات میں نہیں ہے، ایک رات میں 2 وتر نہیں پڑھ سکتے، تو ایک رات میں 2 وتر نہیں پڑھ سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ وتر اگر پڑھ لی تو دوبارہ انہیں نہیں۔ قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 2 وتر ایک رات میں نہیں ہے۔ به قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم وأبو الوليد قال حدثنا ملازم عن عبد الله بن بدر فذكر بإسناده مثله. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بکر متى توتر، آپ کس وقت وتر پڑھتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے فرمایا اول اللیل بعد العتمہ، عشاء کے بعد رات کے اول حصے میں۔ قال اخذت بالوثقہ، آپ نے مضبوط چیز کو پکڑ لیا، احتیاط کا پہلو اسی میں ہے۔ ثم قال لعمر متى توتر، آپ کس وقت وتر پڑھتے ہو؟ فرمایا حضرت رات کے آخری حصے میں۔ قال اخذت بالقوہ، آپ نے قوت کو حاصل کر لیا اور اس کو اختیار کر لیا، یعنی آپ قوت سے کام لیتے ہیں۔ تو دیکھیں دونوں باتوں کی گنجائش مل گئی۔ وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان ابا بکر وعمر تذاكر الوتر، دونوں نے وتر کا مذاکرہ کیا رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے۔ فقال ابو بکر اما انا فاصلي ثم انام على وتر، میں نماز پڑھ لیتا ہوں پھر وتر پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ فاذا استيقظت، جب میں بیدار ہوتا ہوں، صلیت شفعا، 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، حتی الصباح، صبح تک۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے لیکنی انام علی شفع ثم اوتر من آخر السحر، میں تو شفع یعنی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں پھر آخری سحری میں، سحر کے آخر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، وتر پڑھ لیتا ہوں وتر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر، حضرت صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا کہ اس نے احتیاط والے پہلو کو اختیار کیا ہے، حضر حاضہ، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ اس نے قوت کو اختیار کیا ہے، قوت والے معاملے کو۔ فدل قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے، پہلے جو گزرا علامہ ذکرنا من نفی اعادت الوتر، جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ 2 وتر ایک رات میں نہیں ہے، اس میں بھی پتہ چلا کہ وتر کا اعادہ نہیں ہوگا، وتر کے اعادے کی نفی ہو رہی ہے، وتر کا اعادہ نہیں ہے اگر پڑھ کر دوبارہ پڑھ رہا ہے کوئی شخص۔ ووافق ذلك قول ابی بکر، اور اسی کے موافقت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول نے، وہ قول یہ ہے اما انا فاوتر اول اللیل، میں رات کے اول حصے میں وتر پڑھتا ہوں، فاذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح، میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں صبح تک، شفع کا معنی جفت رکعتیں پڑھتا ہوں، 2 پڑھتا ہوں آخر تک،
یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ وترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکیر علیہ، حضرت صدیق کے اس مبارک قول پر حضور علیہ السلام نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ اس میں دلیل ہے کہ ان حکم ذالک کما کان یفعل، حکم در حقیقت وہی تھا جیسے حضرت ابوبکر صدیق کر رہے تھے۔ وان الوتر لا ينقضه النوافل التي يتنفل بها بعده، اور وطر کو وہ نوافل نہیں توڑتے جن نوافل کو بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ یتنفل بها بعده، جو بعد میں پڑھے جاتے ہیں، یا یتنفل بها بعده، نمازی بعد میں نفل پڑھ لیتا ہے۔ وقد روی ذلك ايضا عن جماعت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا بھی یہی عمل دیکھتے ہیں آگے کہ وطر کے بعد باقاعدہ انہوں نے نوافل پڑھ رہے ہیں، اور نوافل پڑھنے سے انہوں نے وطر کے توڑنے کا اور نقض کا فتویٰ جاری نہیں کیا۔ ان میں سے دیکھتے ہیں، یہ قال حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبۃ عن ابي جمرۃ قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہما عن الوتر فقال اذا اوترت اول الليل فلا توتر آخرہ، جب رات کے اول حصے میں وطر پڑھو تو آخر میں نہ پڑھو۔ وَإِذَا أَوْتَرْتَ آخِرَهُ فَلَا تُوتِرْ أَوَّلَهُ، اور جب آخر میں پڑھنے ہو تو شروع میں نہ پڑھا کرو۔ قال وسألت عائد ابن عمرو، میں نے عائز ابن عمر سے پوچھا، انہوں نے بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن قتادة ومالك بن دينار انهما سمع خلاسا قال سمعت عمار بن ياسر سأله رجل وسأله رجل، عمار بن یاسر سے میں نے سنا کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا تھا الوتر، وطر کے بارے میں، فقال اما انا فاوتر، بہرحال میں تو وطر پڑھ لیتا ہوں، ثم انام، پھر سو جاتا ہوں، فان قمت صلیت رکعتین، اگر اس کے بعد میں جاگ جاتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، صلیت رکعتین۔ پھر فرمایا کہ رکعتین رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ وهذا عندنا معنى حدیث حمام عن قتادة الذي ذكرناه في الفصل الاول، ہمارے ہاں اس حدیث کا بھی یہی مطلب بنتا ہے جو فصل اول میں ذکر کر چکے ہیں، جسے حمام نے قتادہ سے نقل کیا تھا۔ وہاں یہ تھا کہ فَإِذَا قُمْتُ شَفَّعْتُ، کہ میں جب اٹھتا ہوں تو اس کو شفع بنا دیتا ہوں، یعنی اس کے ساتھ ایک رکعت کو جوڑ لیتا ہوں۔ شفاعت کا لفظ تھا، اس کا بظاہر وہ مطلب لیا تھا کہ ایک رکعت جوڑتا ہوں، لیکن یہاں یہ مطلب بنتا ہے شفاعت، 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، یہ بھی ترجمہ بنتا ہے۔ فاحتمل ذلك ان يكون يشفع برکعت كما كان ابن عمر يفعل، اس کا احتمال، شفاعت کا احتمال یہ بھی ہے کہ ایک رکعت پڑھتے ہوں، اور وہ جو گزشتہ وطر ہے نیند سے پہلے کی، اس کو جفت بناتے ہوں، جیسے ابن عمر اسی طرح کرتے تھے، جس مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب کو تعجب بھی تھا۔ لیکن دوسرا احتمال شفاعت کا یہ بھی ہے کہ یکون یصلی شفعان، 2 رکعت پڑھتے ہوں مستقل۔ ففی حدیث شعبۃ ما قد بین ان معنی قولی شفعت ای صلیت شفعا ولم انقض الوتر، لیکن یہاں پر جو آپ نے شعبہ کی حدیث سنی اس میں واضح موجود ہے کہ میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، رکعتین کا لفظ ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، اور وطر کے نقض کا یعنی وطر کا نقض کا فیصلہ نہیں کرتا کہ وطر ختم ہو گئی ہے، یہ میں نہیں کرتا۔ وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعید بن جبیر قال ذکر عند عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے ہاں تذکرہ ہوا وطر کے نقض کا، کہ رات کو جو آدمی وطر پڑھ لے اور بعد میں سو جائے اور دوبارہ جو ہے کہیں نفل وغیرہ پڑھے تو وطر ہو جاتی ہے۔ اللہ وطران فی لیلۃ، ایک رات کو وطر نہیں ہے۔ مومنین رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا۔ فرماتے ہیں یہ قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن ابي انس عن عمر بن الحكم ان ابا هريره رضي الله عنه قال لو جئت بثلاثه ابعره فانختها ثم جئت ببعيرين فانختهما ليس كان يكون ذلك وترا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 3 اونٹ لے آؤں ان کو اٹھا دوں، پھر چلا جاؤں 2 اونٹ لے آؤں اور ان کو بھی اٹھا دوں، تو کیا یہ وطر نہیں ہے، یعنی طاق نہیں ہے، یعنی طاق ہونے کو کوئی اثر کیا؟
میں نیند لا کر بیٹھ گیا، بعد ہونے پر اس کا اثر پڑا۔ یہ مثال وہ کیوں دیتے تھے؟ اشارہ اس بات پڑھ لیے تو اس وقت پر اس کا اثر نہیں ہوا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کہ اگر میں 3 اونٹ لے آؤں اور ان کو بٹھا دوں، پھر 2 اونٹ لے آؤں فانس تو ہما، ان کو بھی بٹھا دوں، لے سکا نہ یکون ذالک وطرا، کیا یہ وطر نہیں ہوں گے؟ قال یعنی یہ طاق نہیں ہوں گے؟ قال وکان یضرب مثلا، راوی فرماتے ہیں ہمارے ابن حکم کی مثال وہ بیان کرتے تھے لنقض الوتر، وطر کے نقص کے لیے، کہ اس سے وطر کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، کہ بھئی 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے 3 نہیں متاثر ہوتی۔ وہذا عندنا کلام صحیح، ہمارے ہاں یہ بھی کلام صحیح ہے، ومعنی اس کا معنی یہ ہے انما صلیت بعد الوتر من الاشفاع، کہ جو میں نے وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہے، فهو مع الوتر الذي اوترته وطر، ان کو وطر کے ساتھ ملا دو تو وطر طاق ہی ہے نا، تو رات کے آخری حصے ہونے پر حدثنا یونس اخبرنا ابن وهب ان مالكا بن اسلم عن ابي مرة مولى حقيق بن ابي طالب انه سأل ابا هريرة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي حضور الاسلام في فقال ان شئت اخبرتك كيف اصنع، اگر تم چاہتے ہو تو میں بتا دوں گا کہ کس طرح بتا دوں گا۔ قلت اخبرنی، میں کہا آپ بتا دو۔ قال اذا صليت العشاء صليت بعد 5 ركعات، جب میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد 5 رکعتیں پڑھتا ہوں، ثم انام، پھر سو جاتا ہوں۔ فإن قمت من الليل، رات کو کھڑا ہو جاؤں، صليت مثنى مثنى، 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ وإن اصبحت على وتر، اور رات کو میں بیدار نہیں ہوتا، صبح کر لیتا ہوں تو وتر پڑھ کے میں صبح میں داخل ہو چکا ہوتا ہوں، وتر کا مسئلہ میرا مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ فہذا ابن عباس وائد ابن عمر و عمار، یہ حضرات ہیں، اور ابو ہریرہ اور عائشہ لا يرون التطوع بعد الوتر ينقض الوتر، وتر کے بعد نفل پڑھنے سے وتر کے نقض کو وہ نہیں مانتے اور اس کو وہ نہیں دیکھتے۔ فهذا اولا عندنا مما روی عمن خالفهم، یہ روایت اولا ہے ان روایتوں سے جو ان کی مخالفت میں، عمن خالفهم جو مروی ہے ان کے ان لوگوں سے جو ان کی مخالفت میں ہے۔ اذ كان ذلك موافقا لما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فعله وقوله، کیونکہ یہ والی روایتیں موافق ہیں ہر اس چیز کے جو رسول اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، خواب کا فعل ہو خواب کا قول، فعل بھی قول بھی۔ والذی روی عن الاخرین ایضا، اور جو دوسرے حضرات ان کے بھی موافق ہیں، لیکن یہاں پر جو ان کی روایت کا ظاہری مطلب لیا گیا ہے، والذی روی عن الاخرین، جو دوسرے حضرات سے مروی ہیں، آخرین آخر دوسرے لوگ، ایضا فلیس له اصل فی النظر، تو اس کے لیے نظر صحیح میں بنیاد نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوا أَن يَتَطَوَّعُوا صَلَّوْا رَكْعَةً فَيَشْفَعُونَ بِهَا، اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ وتر پڑھ کر ایک آدمی سو گیا، دوسرے حصے میں جاگ گیا، 1 رکعت پڑھے گا اور اس وتر کو نفل بنائے گا اور شفع بنائے گا، پھر بھی آدمی وتر پڑھے گا۔ تو اب یہ دیکھیں 3 رکعت کے بعد سو گیا اور آخر میں 1 رکعت پڑھ رہا ہے، تو یہ جو 1 رکعت آخر میں پڑھ رہا ہے اور پشتے کے ساتھ جوڑتے درمیان میں اتنا عمل کثیر جو ہوا، اس عمل کثیر نے نماز کو متاثر نہیں کیا۔ تو اس سے فرماتے لأنهم كانوا إذا أرادوا، جب وہ ارادہ کرتے ہیں نفل پڑھنے کا، صلوا رکعتين، وہ رکعت پڑھتے ہیں تو فيشفعون بها، اس کی وجہ سے اس کو شفع بناتے ہیں، وترن، اس وتر کو۔ کون سا وتر؟ متقدما، جو پہلے پڑھ چکے، قد قطعوا، جنہوں نے اس وتر کو مکمل کر لیا تھا، قطعوا توڑ دیا تھا، فيما بينه وبين ما شفع، اس کے ساتھ دیا وہ جو 3 رکعتیں پڑھی تھی، اور آپ جو 1 رکعت ساتھ جوڑتے ہیں، درمیان میں کلام کیا ہے، عمل کیا ہے، نیند کی ہے، وهذا لا اصل له ايضا في الاجماع، اس چیز کی کوئی اصل نہیں ہے اجماع میں کہ 3 رکعتیں پڑھی ہوں، درمیان میں بہت سارا عمل کرے آدمی اور بعد میں 1 رکعت ملا دے اور یہ 4 ہو جائیں۔
اس کے اجماع میں کوئی درمیان میں کلام وغیرہ سے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، تو اجماع میں کوئی مثال نہیں ہے فیوطف علیہ کہ اس چیز کو اس اصل کی طرف موڑ دیں اور اس کی بنیاد پر اس کو جائز سمجھ سکیں. ہذا کہتے ہیں فیوطف علیہ هذا الاختلاف، اس اختلاف کو اس کی طرف موڑ سکے، کوئی اصل ہو کوئی بنیاد ہو. فلما كان ذلك كذلك، جب یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ درمیان میں اتنے بڑے عمل کثیر کی وجہ سے نماز پھوٹ گئی ہے اور بعد والی رکعت کو پچھلے کے ساتھ جوڑنے کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ مخالفت بھی موجود ہے من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کے صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں. اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا خلاف، صحابہ سے بھی مخالفت موجود، حضور علیہ السلام سے بھی مخالفت موجود، تو انتفا ذالک، اس چیز کی نفی ہو گئی، ولم یجوز العمل به، اور اس چیز پر عمل نہیں ہوگا کہ 3 رکعت ایک موقع پر پڑھی ہیں اور ایک رکعت دوسرے موقع پہ پڑھ کر اس کے ساتھ جوڑ دی جائے. وَهَذَا الَّذِي بَيَّنَّا، یہ چیز جو ہم نے بیان کی ابو حنیفہ کا بھی قول ہے، ابو یوسف کا بھی، اور محمد کا بھی رحمہم اللہ. تو فرما رہے تھے کہ آواز کم آئی ہے تو کون سی جگہ سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ عرض کر لیتے. پھر اگلی بات کو سمجھ لے. باب القراءۃ فی صلاۃ اللیل کیف ہوا، رات کی نماز میں قراءت کیسے ہوگی، جہرن ہوگی یا سرن ہوگی. تو 2 نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ سرن قراءت منع ہے، مکروہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ سرن بھی پڑھ سکتے ہیں اور جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ 2 رائے ہیں. جس طرح پیچھے وتر کے متعلق 2 رائے پڑھی تھی، تو کہ اس کے بعد نفل جائز ہے یا جائز نہیں ہے. جائز جن کے ہاں ہے وہ ائمہ 4 ہے، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے ہاں جائز ہے، وہ مسئلہ گزرا. اب یہاں پر جن کے ہاں قراءت سرن منع ہے، مکروہ ہے، جہرن قراءت طے ہے، ان کی سب سے پہلے دلیل دیکھ لیں. ابھی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن ابي الزناد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فيسمع قراءته، ان کی قراءت سنی جاتی تھی من وراء الحجر، حجروں کے باہر سے، وہ فی البیت، اور آپ کمرے کے اندر ہوتے تھے تو باہر بھی لوگ قراءت سن لیتے تھے. وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسعد قال حدثنا قيس بن ربيع عن هلال بن حباب عن يحيى بن جعدة عن جدته ام هانئ رضی اللہ عنہ وعنہم قالت كنت اسمع صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جوف اللیل، رات کے آخری حصے میں، وانا نائمۃ، میں سوئی ہوئی تھی، علی عریشی، اپنے عریش پر، وہ یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، یرجع بالقرآن، قرآن پاک کے ساتھ ترجیع کر رہے. ترجیع کا معنی یہ کہ کبھی آواز اونچی ہو جاتی تھی، کبھی پست ہو جاتی تھی. تو عریش اصل میں چھپر کو کہتے ہیں، چھپر کے اوپر میں سو رہی تھی اور حضرت کی تلاوت کی آواز سن رہی تھی. ابھی قال حدثنا فاضل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسر عن ابي العلاء عن يحيى بن جعدة قال قالت ام هانئ اني كنت اسمع صوت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وانا على عريشي. یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ قراءت صلاۃ اللیل کے اندر جہرن ہی ہوگی، اور سری قراءت جو ہے وہ مکروہ ہے. قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان القراءة في صلاة الليل، قراءت صلاۃ اللیل کے اندر ہاکذا، اسی طرح ہوگی. یہ نظریہ ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی، حضرت علقمہ کا، اور حضرت عکرمہ کا رحمہم اللہ. ان کے ہاں جہری قراءت ہے، سرن مکروہ ہے. وَرْكَرِهُ الْمُخَافَةَ فِيهَا، صلاۃ اللیل کی نماز، صلاۃ اللیل کے اندر مخافہ، سر کو
اور خفیہ قراءت کو، آہستہ قراءت کو مکروہ قرار دیا. وخالفهم فی ذلک آخرون، جمہور فقہاء میں اربعہ سب فقالوا، وہ فرماتے ان شاء خافت وان شاء جہر، سرا جہرا دونوں جائز ہے. واحتجوا فی ذلک بما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ابن المبارک عن عمران بن زائدة ابن نشیط عن ابیہ عن ابی خالد الوالبی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان قراءة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باللیل، رات کے وقت، یرفع طورا ويخفض طورا، کبھی اونچی کر لیتے تھے کبھی پست کر لیتے تھے، سرا وجهرا دونوں جائز. وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمران بن زائدة قال وحدثنا ابن داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث عن عمران فذكر بإسناده مثله، سرا وجهرا دونوں جائز. وبه قال حدثنا فاد قال حدثنا ابو نعيم عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر أبا هريرة. فهذا أبو هريرة يخبر، یہاں حضرت ابو ہریرہ بتا رہے رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ انه كان يرفع صوته في قراءته بالليل طورا، کبھی آواز اونچی کر لیتے تھے اور کبھی پست کر لیتے تھے. فدل ذلك على ان للمصلي في الليل ان يرفع، مصلی کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ رفع قراءت کرے نہ حب اگر وہ چاہے، اور سر کرے اگر وہ چاہے، پست کر لے آواز. وقد يجوز ان يكون ما ذكرت ام هاني، آگے جو روایت اپنے ابن عباس کی اور ام ہانی کی پڑھی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ رفع قراءت کرتے تھے تو کبھی کبھی رفع قراءت کرتے تھے اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ یعنی آواز وہ سنتے تھے تو پہلے آہستہ پڑھ کر پھر آواز اونچی کر لیتے تھے، تو دونوں کی گنجائش ہے. تو ابن عباس ويجوز ان يكون ما ذكرت ام هاني وابن عباس من رفع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صوته، جو ذکر کیا ام ہانی نے اور ابن عباس نے حضور علیہ السلام کی آواز کے بارے میں، ان کی آواز کا اٹھانا جو ذکر کیا ہے بالقراءت، قراءت کے ساتھ، یہ صلاته باللیل، ان کی رات کی نماز میں، تو وہ رفع، وہ رفع الصوت ہو قد کان یفعل بعقب الخفض، جو پست آواز کے بعد انہوں نے آواز بلند کی ہو، تو یہاں خفض کی نفی نہیں ہو رہی. تو ابن عباس اور ام ہانی کی حدیث خفض الصوت کی نفی نہیں کر رہی، پست آواز سے پڑھنے کی نفی نہیں ہو رہی. اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وضاحت کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ مصلی پست آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے اگر چاہے، بلند آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے. تو وہ حدیثیں سری قراءت کے بارے میں خاموش ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جہری اور سری دونوں کے بارے میں ناطق ہے. تو وہاں جہری قراءت کے بارے میں تو ناطق ہے، سری سے خاموش، یہاں جہری سری دونوں کے بارے میں ناطق، تو اس کو لینا اس کے مقابلے میں اولا ہوگا، اور یہی ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ کا قول ہے. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. مزید انشاءاللہ اگلی نشست